السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. میں خود بھی اپنی طرف سے اس ادارے کی مینیجنگ باڈی اور جملہ مومنین و مومنات جو میری مجلس میں سنتے رہے ہیں سب کا شکر گزار ہوں، اور ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیشہ بطفیل محمد و آل محمد انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، بات و ولیات سے محفوظ رکھے. پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا انسان پہ ایک وقت ایسا بھی نہیں آیا جب وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، تو بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلی، تاکہ ہم اسے مبتلا کریں، اسے آزمائیں اور اس کا امتحان لیں. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو ہم نے اس انسان کو امتحان جب اس کا لیا ہے، لینا چاہا ہے، تو ہم نے نہ اسے اندھا بنایا ہے نہ اسے بہرا بنایا، بلکہ امتحان سے پہلے ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا اور سننے والا بنایا. ہم نے اندھیروں میں رکھ کے بھی اس کا امتحان نہیں لیا ہے، بلکہ ہم نے راستوں کو بتا دیا، کون سا راستہ ہماری خوشی کا راستہ ہے اور کون سا راستہ ہماری ناراضگی کا راستہ ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستوں کی ہدایت کر دی. اما شاکر و اما کفورا، اب اس انسان کو اس بات کا اختیار حاصل ہے، چاہے وہ ہماری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد ان نعمتوں کا شکر گزار ہو، چاہے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد کفران نعمت کرے. اگر شکریہ ادا کیا تو شاکرین میں ہوگا، اگر کفران نعمت کیا تو کافرین میں ہوگا. یہ اختیار ہمارا ہے عزیزان گرامی، ہم چاہے جس راستے کو اختیار کریں. البتہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف ضرور متوجہ کیا ہے ایک اور مقام پہ کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اختیار تو تمہیں دیا ہے، لیکن اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور ضرور ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر ہم تمہیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا عذاب بہت سخت ہے. عزیزان گرامی، اس دنیا میں دو ہی راستے ہیں، یا اچھائیوں کا راستہ ہے یا برائیوں کا راستہ ہے. ابتدائے آفرینش بشر سے دو طریقے چلے آ رہے ہیں، ایک راستہ آدم کا ہے، ایک راستہ شیطان کا، ایک راستہ ابراہیم کا ہے، ایک راستہ نمرود کا، ایک راستہ موسیٰ کا ہے، ایک راستہ فرعون کا، ایک راستہ عیسیٰ کا ہے، ایک راستہ دشمنان عیسیٰ کا، ایک راستہ یوسف کا ہے، ایک راستہ برادران یوسف کا، ایک راستہ رسول خدا کا ہے، ایک راستہ کفار مکہ کا، ایک راستہ امیر المومنین کا ہے، ایک راستہ امیر شام کا، ایک راستہ حسین کا ہے، ایک راستہ یزید کا. یہ دو راستے آدم سے لے کے حسین تک اور شیطان سے لے کے یزید تک آئے. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا، جینا چاہتا ہے. بے شک. تو مجھے کہنے دیجئے کہ ان راستوں میں سے ایک راستہ زندگی کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ موت کا. جو انسان زندگی کے راستے سے ہو کے آئے گا، اگر وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا، اور جو شخص موت کے راستے سے ہو کے آئے گا وہ اگر زندہ بھی ہے تو مر جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حسین کربلا میں مرنے آئے تھے، مارنے نہیں آئے تھے.
یزید اور یزیدی مرنا نہیں چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، سو یزیدیوں نے وہ کر دیا جو وہ کرنا چاہتے تھے، اور حسین اس منزل پہ پہنچ گئے جہاں پہ وہ جانا چاہتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب سر اقدس امام کو کاٹا گیا اور نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، تو چونکہ یہ زندگی کے راستے سے آئے تھے، نو کے نیزہ پہ جا کے تلاوت قرآن کریم کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں جو زندگی کے راستے سے آتا ہے مر بھی جائے تو مرتا نہیں، بلکہ نو کے نیزہ پہ آ کے قرآن کی تلاوت کر کے بتاتا ہے جو مرنے کے بعد قرآن کا محتاج ہو جائے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جو مر کے بھی قرآن کی تلاوت کرے وہ زندہ جاوید حسین ابن علی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح یزید مارنے آیا تھا، مرنے کے لیے نہیں آیا تھا، تو اسے بچ جانا چاہیے تھا، مگر یوں مرا کہ نشان قبر یزید بھی آج ڈھونڈے نہیں مل رہا ہے۔ تو بس دو راستے ہیں، ایک راستہ زندگی کا راستہ ہے، ایک راستہ موت کا راستہ ہے۔ جو انسان زندگی کے راستے پہ چلے گا وہ کبھی مر نہیں سکتا، اور جو موت کے راستے پہ چلے گا وہ کبھی جی نہیں سکتا۔ انسان کی جبی پہ ستارے سجا دیے، انسان کی جبی پہ ستارے سجا دیے، زخموں کے پھول تک بلاوے پلا دیے، لوکے سنا پہ بول کے میرے حسین نے تاریخ کی زبان پہ تالے نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اللہ نے ان دو راستوں کو ہمارے سامنے جگہ جگہ رکھا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا، عہد و پیمان لے لیا کہ تم اتباع شیطان، پیروی شیطان، عبادت شیطان، پرستی سے شیطان نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، تم میری عبادت کرو اس لیے کہ یہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو جہاں کہیں بھی راستوں کی بات آئی ہے، پروردگار نے دو راستے ہمارے حوالے کیے۔ حضرت آیت اللہ علی مشکینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب المواعظ العددیہ میں گزشتہ حکماء میں سے کسی ایک کا قول نقل کیا ہے جو اس دنیا کی زندگی کے سلسلے میں انہوں نے مرتب کیا، اور انہوں نے ایک طرح سے سوال کیا، ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمارا انداز حیات، ہمارا انداز زندگی کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، یزید کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، اسی طرح حسین بھی کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، حسینیت کردار ہے، بالکل ویسے ہی یزیدیت بھی کردار ہے۔ جہاں حسینیت پائی جائے وہ کربلائی ہے، اور جہاں یزیدیت پائی جائے وہ منحرف ہے اس راستے سے جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حکماء میں سے ایک کہتا ہے العالم مرکز، یہ کائنات مرکز ہے، العالم مرکز، یہ کائنات مرکز ہے، والارض کرۃ، اور یہ زمین گیند ہے، والسماء قصی، اور یہ جو آسمان ہے یہ کمانے ہیں، والحوادث سہام،
اور آدمی پہ جو حادثے آتے رہتے ہیں، کبھی یہ امیر ہے، کبھی یہ غریب ہے، کبھی یہ بیمار ہے، کبھی یہ شفا یاب ہے، کبھی یہ عزت دار ہے، کبھی یہ بے عزت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ والحوادث سہام، یہ حادثے جو آ رہے انسان پہ یہ تیر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ واللہ رامی، اور اس تیر کو چلا کون رہا ہے؟ اس تیر کو اللہ چلا رہا ہے۔ عزت وہ دیتا ہے، ذلت وہ دیتا ہے، بیماری وہ دیتا ہے، شفا وہ دیتا ہے، امیر وہ بناتا ہے، غریب وہ بناتا ہے۔ تو اس تیر کو کون چلاتا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ والانسان ہدف، اس تیر کا نشانہ کون ہے؟ ہم انسان۔ سارے حالات ہمارے اوپر آتے رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ فَأَيْنَ الْمَفَرْ، انسان بھاگ کے جائے کہاں؟ نہ خدا کی زمین سے جا سکتا ہے، نہ اس کے آسمانوں سے نکل سکتا ہے۔ ابھی نماز سے پہلے آپ دعائے کمیل پڑھ رہے تھے، امیر المومنین نے جناب کمیل کو تعلیم دیتے ہوئے پوری دعائے کمیل ایک بات فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، پروردگارا تیری حکومت سے بھاگ جانا ممکن ہے نہیں ہے، نہ ان زمینوں سے آدمی نکل سکتا ہے، نہ ان آسمانوں سے بھاگ سکتا ہے۔ تو پھر جائے کہاں؟ این المفر، وہ کہتا ہے جائے کہاں بھاگے؟ عالم مرکز ہے، زمین گیند ہے، آسمان کمانے ہیں، حادثے تیر ہیں، اللہ تیر کا چلانے والا ہے، انسان نشانہ ہے۔ تو ایسے عالم میں انسان بھاگ کے کہاں جائے؟ جناب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس نے اس انداز سے بات کی ہے، اس نے جواب نہیں دیا، صرف ایک سوال قائم کیا کہ ایسے حالات میں آدمی بھاگ کے کہاں جائے؟ تو مولا فرماتے ہیں اذا کان کذالک ففروا الی اللہ، اگر ایسے حالات آ رہے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی طرف بھاگو۔ اگر ایسی پوزیشن، ایسے حالات ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی طرف بھاگو۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی تیر کا چلانے والا ہے، ہم ہی نشانہ ہے، اور مولا کیا فرما رہے ہیں کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ تو اگر ہم اللہ کی طرف بھاگیں گے تو ہوگا کیا؟ اگر اللہ سے بھاگیں گے تب تو بچ سکتے ہیں، اگر اللہ ہی کی طرف بھاگیں گے تو آسانی سے نشانہ، آسانی سے ہم نشانے پہ آ سکتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے نہیں، اس شخص نے جو ایک نقشہ کھینچا ہے وہ ایک شکاری کا نقشہ ہے، اور شکاری کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ صبح شکار کے لیے نکلتا ہے تو یہ طے کر کے نکلتا ہے کہ شام کو لوٹوں گا تو ہر حال میں شکار لاؤں گا، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، زخم لگا کے ہو یا بغیر زخم لگائے ہو، مگر مجھے شکار لانا ہے۔ اب وہ شکاری یہ سوچ کے گھر سے نکلا، یہاں تک کہ وہ شکارگاہ میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا ایک ہرن ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس نے تیر و کمان کو جوڑا اور نشانہ لگایا۔ کس کو؟ اس ہرن کو۔ اس ہرن نے محسوس کیا کہ نشانہ میں ہوں، تو اس نے بھاگنا شروع کیا۔ وہ اپنے طریقے سے بھاگتا رہا اور شکاری اپنے طریقے سے اس کا پیچھا کرتا رہا۔ جب تک اس میں طاقت و قوت تھی یہ بھاگتا رہا، شکاری اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایک وہ منزل آئی جہاں یہ بھاگتے بھاگتے دیکھتا ہے کہ آگے باؤنڈری وال ہے، آگے یہ بھاگ نہیں سکتا۔ اب آگے جائے تو بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، پیچھے آئے تو شکاری پیچھے چلا آ رہا ہے۔ جانور ہے مگر اتنا شعور رکھتا ہے کہ اب یہ مڑ کے گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا کہ میرے اختیارات ختم ہو گئے، اب جو اختیار ہے تیرے پاس ہے، چاہے تو مجھے مار دے، چاہے تو مجھے بچا لے۔ اب شکاری کو یہ اختیار ہے
کہ چاہے اسے مارے چاہے اسے بچائے۔ شکاری نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بغیر زخم لگائے ہاتھ آ سکتا ہے، پھر اسے مارنے کی کیا ضرورت، اس پہ تیر چلانے کی کیا ضرورت؟ اس نے تیر و کمان کو ایک طرف رکھا اور کسی بھی ذریعے سے اس نے بلا زخم لگائے ہوئے اس ہرن کو پا لیا۔ جو ہی اس نے بغیر زخم لگائے پایا، اس کے ذہن میں خیال آیا اتنے دنوں سے شکار کر رہا ہوں، کبھی بغیر زخم لگائے نہیں ملا تھا، آج پہلے دن یہ بغیر زخم لگائے ملا ہے، تو اب میں اسے ماروں گا نہیں، پالوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اسے ماروں گا نہیں، پالوں گا۔ مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے بھاگ کے آدمی مر جاتا ہے، اللہ ہی کی طرف آئے تاکہ اس کی کسٹڈی میں چلا جائے۔ اب اس کی حفاظت میں جانے کے بعد اگر وہ مر بھی جائے گا اور کوئی کہے گا وہ مر گیا ہے، تو قرآن آواز دے گا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے خبردار اسے مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق حاصل کر رہا ہے۔ بس اگر زندگی چاہیے تو ہمیں اور آپ کو اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں ہمیشہ رہنے والی زندگی دے۔ ہماری اوقات نہیں ہے کچھ عزیزان گرامی، ہم چاہے جتنا اکڑ لیں، ہم چاہے جتنا غرور کر لیں۔ مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں مال ابن آدم اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ۔ یہ اولاد آدم کے اندر اکڑ، غرور، بڑائی، یہ کہاں سے اس کو ہو کیا گیا ہے اسے یاد نہیں ہے۔ اس کی ابتدا نجس ہے، اس کی انتہا نجس، اس کا آغاز نجس ہے، اس کا انجام نجس، درمیان میں اتنا پاک کہاں سے ہو گیا کہ اکڑنے لگا؟ پیدا ہوا تو اتنا نجس تھا کہ بغیر غسل مولود کے باپ نے بھی لینا گوارا نہیں کیا، مر گیا تو اتنا نجس ہو گیا کہ جو چھو لے غسل مس سے میت واجب۔ پھر درمیان میں یہ غرور کیسا، درمیان میں یہ عقل کیسی؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو درمیان میں راستہ جو بتایا، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں ابتدا بھی نجس ہے، انتہا بھی نجس ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ابتدا و انتہا سب کو پاک کر لیں، تو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو دامن صاحبان تطہیر دیا۔ تم ان کے دامن میں پناہ لے لو، اللہ تمہیں زندگی بھی دے گا، پاکیزگی بھی دے گا۔ کربلا کی سرزمین پہ آنے والے وہ بھی تو انسان تھے نا، وہی انسان جس کے لیے مولا فرما رہے اول نطفہ وآخر جیفہ، ابتدا بھی انتہا بھی۔ لیکن جب اہل بیت طاہرین کے دامن میں پناہ لینے کے بعد انہوں نے درجہ شہادت پہ اپنے آپ کو فائز کیا تو کتنے پاک ہو گئے خبر ہے؟ امام زمانہ فرما رہے ہیں بے ابی انتم و امی، ایک کربلا والو میری ماں تم پہ قربان ہو جائے، میرا باپ تم پہ فدا ہو جائے، طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، تم بھی پاک ہو گئے، وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تمہیں دفن کر دیا۔ جب آدمی الہی راستے کی طرف جائے گا تو پروردگار اسے بلندیاں عطا فرمائے گا، اسے پاکیزہ کرے گا اور اسے وہ زندگی دے گا جو ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ تو ہم ٹھہرے کیا؟ اگر ساری کائنات پہ نگاہ ڈالی جائے اور دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، ان ساری موجودات کو ہم غور سے دیکھیں کس کی حقیقت کیا ہے، تو ہر موجود جس کو ہم گن بھی نہیں کر سکتے، جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کا ہم احسا بھی نہیں کر سکتے، چھوٹی بڑی ساری چیزیں، تو سب کو مان لیا جائے کہ ہر ایک کی حقیقت ایک ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے؟ انہیں قطروں میں ایک قطرہ حضرت انسان ہے. ہر مخلوق ایک قطرہ، انہی میں ایک مخلوق انسانی بھی ہے، وہ بھی ایک قطرہ. قطرے کی حقیقت کیا ہوتی ہے عزیزان گرامی؟ قطرے کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ میں کسی سمندر کے ساحل کے کنارے کسی مومن کے ذریعے پہنچ گیا، کسی مومن کے ذریعے ساحل سمندر پہ پہنچ گیا، کنارے جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اچانک میں نے اپنی انگلی اس سمندر میں ڈالی، اور اب جو نکالی تو ایک جھلملاتا ہوا قطرہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، انسان تو کتنا بڑا ظالم ہے، ابھی میں سمندر تھا تو نے مجھے قطرہ بنا دیا، ابھی میں سمندر تھا تو نے مجھے قطرہ بنا دیا، جب سمندر تھا تو میں اس کے اختیار میں تھا، اور جب قطرہ ہو گیا تو وہ میرے اختیار میں ہے. سمندر تھا تو میں نہیں، میرے جیسے بہت سے اس کے اختیار میں تھے، اور جب وہ قطرہ ہو گیا تو وہ میرے اختیار میں ہے. میرا جی چاہے تو سمندر کے کنارے چلچلاتی ہوئی ریت پہ اس قطرے کو ڈال دوں اور وہ ہمیشہ کے لیے مر جائے، چراغ لے کے بھی ڈھونڈوں تو پھر وہ قطرہ مجھے نہ ملے، اور میری یہ اختیار ہے کہ میں اس پہ رحم کھا جاؤں اور پھر سمندر میں ڈال دوں. اگر میں نے اسے ریت پہ ڈالا تو ایک لمحے کے بعد پوری زندگی ڈھونڈوں گا تو نہیں ملے گا. اگر میں نے اسے سمندر میں واپس لوٹا دیا تو مجھے حق ہے کہ میں سب سے کہوں کہ اس سمندر میں میرا وہ قطرہ بھی ہے جسے میں نے لوٹا دیا تھا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی، ہماری معراج یہ ہے کہ ہم اپنے کو الگ نہ کریں، ورنہ کب مر جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم خدا سے جدا ہوئے ہیں، خدا ہی کے سمندر میں اپنے کو واپس لوٹائیں، تاکہ جب تک خدا کے وجود کا سمندر موجود رہے ہمارا بھی وجود رہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ نمازیں اللہ کی ہوتی ہیں، مگر سارے مسلمانوں سے کہا گیا ہے بغیر محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجے تمہاری نمازوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. اے پروردگار، نماز تیری ہے، پھر یہ شرط کا ہے کہ بغیر محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھے ہوں گے. کہ نہیں، جب تک تم یہ طے نہیں کرو گے، جب تک تم یہ اعلان نہیں کرو گے کہ جیسے یہ سمندر موجود ہے ویسے ہی اس سمندر کو بچانے والے وہ ہم انسان بھی اس کائنات میں پائے جا رہے ہیں، جنہوں نے اس سمندر کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ قبول کیا ہے، اس وقت تک ہم تمہاری نمازوں کو قبول نہیں کریں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. عزیزان گرامی، کربلا والوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور اس سمندر کا تحفظ کیا. یزید چاہتا تھا توحید ختم ہو جائے، یزید چاہتا تھا رسالت ختم ہو جائے، یزید چاہتا تھا امامت کا تصور ختم ہو جائے، یزید چاہتا تھا قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے، یزید چاہتا دین، آئین دین، سب کچھ ختم ہو جائے. حسین نے کہا جب تک میں موجود ہوں اس وقت تک ممکن نہیں ہے، اس وقت تک امکان نہیں ہے کہ تو ایسا کر لے. اس نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا. بظاہر اس نے امام کو قتل کر دیا، امام کے ساتھیوں کو قتل کر دیا، مگر آج یزید کو کون پوچھ رہا ہے؟ نام یزید داخل دشنام ہو گیا، مگر حسین ہر جگہ پہ، ہر منزل پہ. عزیزان گرامی،
ایک آخری بات آپ کی خدمت میں کہوں اور مصائب پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آئینے کی خصوصیت کیا ہے. آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی انسان گھر سے باہر جانے لگتا ہے ایک نظر آئینے پہ ڈال لیتا ہے اور آئینہ بتاتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جتنی اچھائیاں ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیتا ہے، جتنی خرابیاں ہوتی ہیں چہرے پہ یا لباس میں وہ بھی بتا دیتا ہے. میں نے کہا آئینے غریبوں کو بتا دیا کر، امیروں کو مت بتا. امیروں کو مت بتا، رعایا کو بتا دیا کر، بادشاہوں کو مت بتانا. چھوٹوں کو بتا دیا کر، بڑوں کو مت بتانا. کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ بڑوں کا مزاج جو ہے وہ ذرا الگ سا ہوتا ہے. انہیں غصہ جلدی آتا ہے، انہیں اپنے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے نا. غریب تو ہر بات سن لیتا ہے، بڑوں کو غصہ جلدی آتا ہے. تو پھر ہوگا کیا؟ کہ ہوگا یہ تو بتائے گا نا کہ یہ خرابی ہے تو وہ شیشہ اٹھائیں گے اور غصے میں زمین پہ پٹک دیں گے. نتیجہ تو چکنا چور ہو کے رہ جائے گا، تیرے ٹکڑے بکھر جائیں گے. اس لیے ذرا سنبھل کے. تو اس نے کہا بس اتنا ہی ہوگا نا. ہم نے کہا تو شیشہ مسکرایا کہ اس میں میرا کیا بگڑے گا، پہلے ایک جگہ سے بتا رہا تھا کہ یہ خرابی ہے، اور جب شیشے بکھر جائیں گے تو جتنے ٹکڑے بکھریں گے ہر جگہ سے بتائیں گے کہ یہ خرابی ہے. عزیزان گرامی، یزید بھی اپنے کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا. امام حسین نے اسے شیشہ دکھایا کہ تو مسلمان نہیں ہے، صرف ڈھونگ رچا رہا ہے. اس نے جھلاہٹ کے عالم میں حسین کو مدینے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا اور ہوتے ہوتے کربلا لایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آئینہ دکھا رہے ہیں، اس کی خرابیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. بالآخر جھجلا کے اس نے دیکھا کہ میری ساری خرابیاں معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، میرے چہرے پہ اسلام کی نقاب بھی ہے وہ بھی الٹ رہی ہے، اور میرا اصلی نفاق کا چہرہ سامنے آ رہا ہے. تو حسین کو کربلا میں بلا کے شہید کر دیا. یعنی یزید نے آئینہ توڑ کے سوچا تھا مجھے نجات مل جائے گی. حسین شہید ہوئے تو یہ شہادی آئینہ جو ہے مختلف حصوں میں تقسیم ہوا اور ساری کائنات میں اس کے ٹکڑے پہنچے، اور جہاں جہاں پہنچے وہاں وہاں امام باڑے بن گئے. اور یزید کو آج بھی پناہ نہیں مل رہی ہے، اس لیے کہ جہاں جہاں ٹکڑے ہیں وہ چاہ رہا تھا میرے خلاف بات نہ ہو. اب دنیا میں جہاں جہاں ٹکڑے ہیں وہاں سے اعلان ہو رہا ہے یزید تو منافق ہے، تو دین کا دشمن ہے، تیرا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. عزیزان گرامی، یزید نے کربلا میں ظلم و ستم کے ساتھ حسین اور حسین کے ساتھیوں کو درجہ شہادت تک پہنچا دیا. آج امام حسین علیہ السلام کا سیوم ہے. عاشور کا دن گزرا. 11ویں محرم کو پسر سعد آیا اور اہل بیت رسول سے کہہ رہا ہے تم ہمارے اسیر ہو، یہ ہم اونٹ لائے ہیں، آؤ ہم تمہیں سوار کر دیں. علی کی لاڈلی زینب اولیاء مقام نے فرمایا دور ہٹ جا، ہم اہل بیت رسول ہیں، کوئی نامحرم ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. بیوی نے ایک ایک بیوی کو بلایا اور اپنے ہاتھوں سے
ہر ایک کو اونٹوں پہ سوار کیا. جب سب کو سوار کر چکی ہے تو آواز دی فضا آؤ ہم تمہیں بھی سوار کر دیں. فضا نے ہاتھ جوڑ دیے. بی بی آپ شہزادی ہیں, یہ ذمہ داری میری ہے. کہ فضا آج ہم کو سوار ہو لینے دو, سوار کرا لینے دو, کل موقع ملے تو سوار کر لینا. بیوی نے فضا کو بھی سوار کیا. اور جب ساری بیویاں سوار ہو گئیں تو میرا دل کہتا ہے ایک مرتبہ علی کی لاڈلی نے صحرا کی طرف دیکھا ہوگا, عباس, اونو محمد, قاسم, بھیا حسین, کل جب ہم مدینے سے آئے تھے کس اہتمام سے سوار کیا تھا, آج یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی جانب جا رہا ہے, کوفہ سے شام کی طرف جائے گا. عباس اپنی شہزادی کو سوار کرنے نہیں آؤ. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے. یہ قافلہ جا رہا ہے. لکھا ہے کہ ان ملعین کو اہل بیت طاہرین سے اتنی دشمنی تھی کہ ان بیویوں کو اس راستے سے لے جایا جا رہا ہے جہاں شہیدوں کے لاشیں بکھرے ہوئے. جناب امام زین العابدین علیہ السلام جب وہاں سے گزرے ہیں تو حالات کو دیکھ کے چہرے کے پہ ایسے اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ بی بی زینب پریشان ہو گئے. سید سجاد کیا دیکھ رہی ہوں, لگتا ہے تم بھی ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ دو گے. تو ایک مرتبہ بیمار آواز دیتا ہے پھوپھی اماں کیسے صبر کروں, ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا. میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن رہ کے گھر میں کربلا میں پڑا ہوا ہے, کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے. زینب اتنا سنتی ہے, مدینے کا رخ کرتی ہے, واہ جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء وسبتک الحسین مرمل بالدماء. ارے نانا آپ پہ ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی, یا آپ کا حسین اعضا کٹے ہوئے ہیں, خون میں لتھڑا ہوا ہے, نہ کوئی دفن کرنے والا ہے, نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا ہے. عزادار جناب سید سجاد کے لیے ملتا ہے کہ جب امام سے پوچھا جاتا تھا سب سے زیادہ غم کہاں پڑے تو آپ 3 بار کہتے تھے الشام الشام الشام. پھر فرماتے تھے اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی من الذنج عبد غاب عنہ نصیر. مجھے بازار دمشق میں اس طریقے سے گھسیٹا گیا جیسے کوئی غلام ہو جس کا کوئی آقا ہو, حالانکہ میرے جد رسول اللہ اور میرے دادا امیر المومنین تھے. عزیزان گرامی, یہ وہ بات ہے جو عام طریقے سے آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن کیا یہ کربلا سے گزرتے ہوئے جو اپنے بابا کو گرم ریت پہ برہنا دیکھا, کیا اسے بھول گئے؟ نہیں. کربلا سے آئے ہوئے زمانہ گزر گیا. ایک دن ایک شخص کو دیکھا جو مدینے میں کھڑا گلی میں کہہ رہا ہے ایھا الناس ارحمونی انا رجل غریب. اے لوگوں مجھ پر رحم کرو, میں ایک غریب الوطن انسان ہوں. امام رک گئے, بھائی تو ہمارے وطن میں مسافر ہے. کہاں؟ کہ تجھے کوئی جانتا ہے؟ کہ نہیں. اچانک امام پوچھتا ہے اچھا بھائی باوجود ہے کہ تجھے شہر میں کوئی نہیں جانتا, اگر ابھی تو مر جائے تو یہ بتا نہ جاننے کے باوجود تجھے کفن دیا جائے گا کہ نہیں, تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا کہ نہیں, تجھے غسل دیا جائے گا کہ نہیں, تجھے دفن کیا جائے گا کہ نہیں. تو وہ کہتا ہے مانا کہ شہر میں مجھے کوئی نہیں پہچانتا مگر میں مسلمان ہوں, یہ مسلمانوں کا شہر ہے, میں مروں گا کفن کیوں نہیں پاؤں گا, میں مروں گا جنازہ کیوں نہیں اٹھے گا, میں مروں گا غسل کیوں نہیں دیا جائے گا, میں مروں گا تو دفن کیوں نہیں کیا جائے
جائے گا. ایک مرتبہ امام نے کربلا کا رخ کیا. فما صفاہ یا بتا تبقى 3 ایام بلا دفن. ارے بابا یہ مسافر کہہ رہا ہے مجھے دفن کیا جائے گا, مجھے کفن پہنایا جائے گا, میرا جنازہ اٹھایا جائے گا. بابا افسوس آپ پہ ہے, 3 دن تک لاشا بے گور و کفن ریگے گھر میں کربلا پہ پڑا رہا, نہ کوئی دفن کرنے والا نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا. امام جب کربلا آئے تھے, زمین خریدنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں کو بلایا تھا. بنی اسد والوں, ہم شہید ہونے آئے ہیں, جب دشمن ہمیں شہید کر دے تم آنا ہمیں دفن کر دینا. مگر ہائے رے امام کی مظلومی, امام کو پتا تھا یہ ایسا نہیں کریں گے, تو ان کی خواتین کو بلایا. اگر تمہارے مرد ڈرے تو تم آنا اور ہمیں دفن کر دینا. پھر بھی شاید جانتے تھے یہ بھی نہیں کریں گے, بچوں کو بلایا. اس سے زیادہ مظلومی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ کسب پرسی ہو سکتی ہے. بچوں اگر تمہارے والدین ہمارا جسم دفن نہ کر سکے, تم کھیلتے ہوئے آنا, ہمارے لاشوں پہ ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا تاکہ ہمارے جنازے زیر آسمان نہ رہ جائیں. قافلہ 11ویں کو کوفے کے لیے روانہ ہو چکا ہے. امام بھی ساتھ ساتھ تھے. علماء فرماتے ہیں کہ معجزے سے امام کربلا تشریف لے آئے, اور آنے کے بعد امام نے بنی اسد والوں سے ملاقات کی. بنی اسد والوں نے دیکھا امام کو آتے ہوئے, جو اب آمادہ ہو رہے تھے دفن شہداء کے لیے, تو وہ بھاگنے لگے. امام نے پکارا, بلایا اور پھر ان کی مدد کی. وہ لاشیں لاتے رہے اور ہر لاشے کو امام عالی مقام دفن کر رہے ہیں کربلا کی سرزمین. کبھی وہ آ کے بتاتے ہیں ایک لاشا پڑا ہے جس کے دونوں بازو نہیں, تو کبھی آ کے کہتے ہیں ایک لاشا پڑا ہے جس کے سینے پہ برچھی کی ہنی ہے, تو کبھی آ کے امام سے بتاتے ہیں کہ لاشا پڑا ہے جو پامال سم اسپا. ایک ایک لاشے کی خصوصیت بتاتے ہیں. امام فرماتے ہیں لاؤ وہ میرے چچا کا لاشا ہے, لاؤ وہ میرے بھائی کا لاشا ہے, لاؤ وہ ہمارے بھائی قاسم کا لاشا ہے, لاؤ اونو محمد کا لاشا ہے. امام نے اعجاز سے سارے لاشوں کو دفن کیا اور پھر واپس گئے, اور یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم نے راستے کے حالات میں دیکھا ہے کہ جس کو جتنی زیادہ حسین سے محبت تھی اتنا ہی زیادہ ستایا گیا. آپ نے سنا ہوگا ایک بچی تھی حسین کی جسے ہم سکینہ کہتے ہیں. وہ اپنے بابا کو بہت چاہتی تھی, بابا بھی اسے بہت چاہتے تھے. بابا کے چاہنے کا اسے یہ صلہ دیا گیا کہ جب ساری بیویاں اپنے اپنے اونٹ پہ سوار ہو گئیں تو اس ننھی بچی کو صرف اس لیے کہ وہ اپنے باپ کو بہت یاد کرتی ہے ایک الگ اونٹ پہ بٹھایا گیا. بچی کمسن ہے, جب اونٹ چلنا چاہتا ہے یہ کچھ دور پہ گر جاتی ہے, پھر چلتا ہے پھر گر جاتی ہے, پھر چلتا ہے پھر گر جاتی ہے. کسی نے عمر ساس سے کہا اس بچی کو جیتے جی کیوں مارنا چاہ رہا ہے, اگر مارنا ہی ہے تو کسی اور طریقے سے مار دے, یا ان کے گھرانے کے لوگوں کے حوالے کر. عزیزان گرامی, وہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے اس بچی کو آپ سمجھیں گے اس کو رحم آیا ہوگا, نہیں رحم نہیں آیا. اونٹ کو بٹھایا ہے اور بچی کو سینے کے بل لٹایا ہے اور لٹا کے رسیوں سے جکڑ دیا. 3 سال کی ننھی سی بچی کا نازک سا سینہ اب جب اونٹ چلنا شروع کرتا ہے, جب جب قدم اس کے آگے بڑھتے ہیں, سکینہ آواز دیتی پھوپھی اماں, پھوپھی اماں مجھے اپنے ساتھ بلا لیجئے ورنہ میں مر جاؤں. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے. اداکاران امام علی مقام,
اس طرح قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، بڑھتے بڑھتے یہ قافلہ شام تک پہنچ گیا۔ شام، دربار شام میں جب لے جانا چاہا گیا اس قافلے کو، زینب کہتی ہیں شمر میں تو اس دربار میں نہیں جاؤں گی، 700 کرسی نشینوں کا مجمع جس میں حافظان قرآن بھی تھے، علی کی لاڈلی آواز دے رہی ہے، میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ شمر نے تازیانے کے زور پہ لے جانا چاہا۔ علی کی بیٹی نے کہا تم ہمیں بے اختیار سمجھتے ہو، ابھی ہم تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اور پھر بیویوں سے کہا میں ان کے لیے بد دعا کرتا تم آمین کہنا۔ قبل اس کے کہ بد دعا شروع ہو کٹے ہوئے سر پہ نگاہ گئی، دیکھا بعد شہادت حسین آنسو بہا رہے ہیں۔ بھیا اکبر کی جوانی یاد آ گئی، قاسم کا پامال، قاسم کی پامال لاش یاد آ گئی، اون و محمد کا جسم نازنی یاد آیا، آواز آئی بہنا سب ہمیں یاد ہے، خدا را بد دعا نہ کرنا، ہماری محنت برباد ہو جائے گی، جس شان سے یہاں تک آئی ہو دربار میں چلی جاؤ۔ علی کی بیٹی دربار میں داخل ہو رہی ہے، یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک ایک کا تعارف ہو رہا ہے، یہ علی کی بیٹی زینب، یہ ام کلثوم، یہ رقیہ، یہ ربا وغیرہ۔ جب تعارف کرانے والے نے بتایا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، اولاد والوں، اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھنے والوں، جب بات یہ پتہ چلی کہ یہ سکینہ ہے، ایک شامی اٹھا، یزید ایک سوال کروں کہ کیا ہے؟ کہ جو کروں گا پورا کرے گا؟ کہ کرو، سنو گیا ذرا۔ وہ ملعون کہتا ہے اے یزید اس بچی کو میری کنیزی سکینہ تڑپ کے پھوپھی اماں کو کہ دہا ان کے قدموں سے لپٹ گئی، پھوپھی اماں کیا اولاد رسول اللہ پہ اب یہ وقت آ گیا کہ یہ ملعین ہمیں اپنی کنیزی میں لے۔ اور زینب فرماتی ہیں ممکن نہیں ہے بیٹی، جب تک یزید کلمہ پڑھ رہا ہے۔ بیویوں کی طرف بٹھا دیا گیا۔ یزید کہتا ہے ساری بیویوں سے تم لوگ الگ ہٹ جاؤ، میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے آسمان تو گر کیوں نہیں گیا؟ اے زمین تو پھٹ کیوں نہیں گئی؟ یزید شراب خار امیر المومنین کے صاحبزادی سے میں گفتگو ہونا چاہتا ہوں۔ روایت کا فقرہ کہتا ہے ساری بیویاں زینب کو چھوڑ کے الگ ہٹ گئی۔ یہ بات میرا دل قبول نہیں کرتا، مگر روایت یہی کہتی ہے، اس لیے میں یہی پڑھ رہا ہوں۔ سب ہٹ گئی۔ ایک بیوی تھی جو ٹھیک زینب کے سامنے بیٹھی۔ یزید نے کہا تو نے نہیں سنا؟ کہا سنا۔ کہا پھر ہٹ جا۔ کہا نہیں ہٹوں گی جب تک میری گردن میں لہو کا ایک قطرہ باقی ہے، میں اپنی شہزادی کو بے پردہ نہیں ہونے دوں گی۔ اچھا، دربانوں سے یزید نے کہا درے کے ذریعے اس کو ہٹایا جائے۔ جو ہی دربان اس بی بی کے طرف درے لے کے بڑھے ہیں، یزید کے پیچھے کچھ حبشی پہرا دے رہے تھے تلواریں لیے ہوئے۔ ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی حبشیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے قبیلے کے بی بی پہ کچھ نامحرم درے لے کے بڑھے، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ اتنا کہنا تو حبشی تلواریں لیے ہوئے یزید کے سامنے آئے۔ اگر اس بی بی کو ایک درہ لگا تو اس دربار میں خون کی ندی بہ جائے گی۔ زینب کیا کرے؟ شاید رسول کے روزے کا رخ کیا ہو۔ اے نانا، دربار یزید میں گھر کی کنیر فضہ کو حمایتی مل گئے، مگر ہائے تیری زینب، نہ کوئی مدد کرنے والا نہ کوئی حمایت کرنے والا۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ربنا تقبل منا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين